اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وإذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تعظوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِینٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُوَ یُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ الصف تلاوت کی ہے، اور سورہ الصف یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً غزوہ احد کے ساتھ متصل ہے۔ غزوہ احد کے یعنی فوراً بعد یہ نازل ہوئی، اور اس کا موضوع یہ ہے، اور عنوان موضوع کہ اخلاص، عمل میں اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی، یعنی مجموعی طور پر یہ جہاد فی سبیل اللہ اس کا موضوع ہے، اس صورت کا، کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاد جسے عربی میں کہتے ہیں، یہ اس لفظ کا تقریباً ہم معنی ہے جسے ہم جد و جہد کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے، اور اس کی مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی زبان میں اگر کسی بھی کام کے لیے چومکھی لڑائی لڑی جائے، چاروں طرف دائیں بائیں آمنے سامنے ایسی کوشش کی جائے، تو یہ جہاد ہے۔ اور عربی گرامر کے لحاظ سے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ، مطلب کچھ لوگ یعنی شامل ہوں۔ ایک آدمی جہاد نہیں کر سکتا، یہ عربی کی گرامر کا مسئلہ ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے قتال، ایک لفظ ہے قتل۔ قتل کا مطلب ہے ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، لیکن قتال کا مطلب ہے بہت سارے لوگوں نے بہت ساروں کو قتل کر دیا۔ قتال اسی وزن پہ یہ جہاد ہے۔ عربی کے جو بہت سارے الفاظ ہیں، جو مصدر ہیں، وہ ایک مخصوص وزن پر ہیں، جیسے قتال ہے، جہاد ہے، اس کا دوسرا وزن ہے مجاہدہ، مقاتلہ، معاملہ، یہ وزن ہے عربی۔ تو اس میں یہ شامل ہے کہ اس میں دونوں طرف یعنی شامل ہوتے ہیں لوگ،
جب یہ کام ہوتا ہے جہاد کا، اور دونوں طرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یعنی آگے مخالف ہونے بھی ضروری ہیں. اگر مخالفت نہیں ہے تو پھر بھی وہ اس جو ہے اصطلاح ہے اس حساب سے وہ جہاد نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی میں جنگ کے لیے حرب کا لفظ موجود ہے. حرب، یہ نہیں کہ جہاد کا لفظ ہی جنگ کے لیے ہے، حرب کا لفظ موجود ہے. لیکن قرآن نے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت نے حرب کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کو جہاد کا لفظ کیا ہے. اور جہاد کے ساتھ بھی شرط لگا دی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ کوشش ہے کہ دعوت سے شروع ہوتی ہے بات، دین کی دعوت سے، اور اس میں مخالفتیں ہوتی ہیں، سر توڑ کوشش ہوتی ہے، اور پھر ایک موقع آتا ہے کہ وہ لڑنا بھی پڑے تو اپنی جان کی اور اپنے مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے. تو یہ اس صورت کا موضوع ہے. ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں. اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنے ہی ناگوار ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنے ہی ناگوار ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے. صدق اللہ العظیم. سورت کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے العزیز ہے یعنی غالب ہے، اور الحکیم ہے حکمت والی ہے. یہ آغاز اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی اور اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس کی تمام کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے. اگر وہ چاہے تو اپنے زور اور اپنے کلمہ کن کے ذریعے اپنا تمام احکامات اس دائرے میں بھی نافذ کر دے جس میں تمہیں اختیار حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دائرے میں تمہیں اختیار دیا ہے.
لیکن باقی چیزیں جتنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی غرض نہیں ہے. آغاز کا یہ مطلب ہے اس آیت سے جب آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں و زمین میں ہے. اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے عمومی معنی جنرلائز معنی اور ایک ہے خصوصی معنی. عمومی معنی تو یہ ہے کہ اس کو آپ پھیلا دیں بات کو کہ انسان کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے جو کرے نہیں، یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، قول و فعل میں یکسانیت ہونی چاہیے. اور یہ جو قول و فعل میں تضاد ہے یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے. تو یہ عمومی بات ہو گئی، پوری امت کو پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان بہترین انسان ہوا ہے اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو کہے وہی کرے. یہ تو عمومی مطلب ہے. خصوصی مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے پہلے ذکر ہوا اس کے پس منظر میں جنگ احد ہے، اس صورت کے پس منظر میں جنگ احد ہے جس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں سے کمزوری ظاہر ہوئی تھی، اس جنگ میں مسلمانوں سے کمزوری ظاہر ہوئی تھی. تو اس سے پہلے مسلمان یہ کہتے تھے، مکہ میں یہ کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، یعنی اگر کوئی کہے بھی سے تو کچھ نہ کہو، جواب نہ دو. مکے میں اجازت ہی نہیں تھی، کسی سے لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی، برداشت کی تھی کہ برداشت کرو اور بس اپنی دعوت پیش کرو لوگوں کے سامنے. اس وقت بھی اور مدینے میں بھی آ کے بھی مسلمان کچھ کہتے تھے کہ یہ کہ ہمیں اجازت ملتی تو ہم بڑے بدلے لیتے، مقابلہ کرتے، ہم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی کیوں لگا رکھی ہے، یہ وہ کہتے تھے. لیکن جب حکم آ گیا کہ آپ جنگ کرو تو پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو پیچھے ہٹتے تھے. یہ ہے کہ جو بہت کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور یہ ظاہر ہے صحابہ کو کہا جا رہا ہے. دیکھیں نا مخاطب تو یہی ہے نا کہ شروع بھی بچا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ظاہر ہے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. دیکھیں نا چاہے صحابہ ہوں، چاہے باقی کے تابعین ہوں، چاہے تبع تابعین ہوں، چاہے بعد کا زمانہ ہو، لوگ ایک لیول کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ بہت اونچے درجے پہ ہوتے ہیں، کچھ درمیانے میں ہوتے ہیں اور کچھ نیچے ہوتے ہیں. تو صحابہ کے میں بھی یہ ایسے ہی تھا. ہم لوگ ایک پہلے تصویر بنا لیتے ہیں اور تصویر سے جب کچھ نیچے گری ہوئی ہمیں چیز نظر آتی ہے ہمارے ایمان پہ ڈاواڈول ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا جی، یہ کیوں ہو گیا جی. تو یہ درجات ہیں. تو باہر ہے ان میں سے کچھ لوگ تھے. اور جنگ احد میں جو گڑبڑ مچی تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں بھی لوگ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، چند صحابہ نبی کے پاس رہ گئے تھے. یہ بھی مشہور ہو گیا کہ نبی پاک قتل ہو گئے ہیں، تو بھگدڑ مچ گئی. پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ نبی پاک زندہ ہیں اور کچھ لوگوں نے بلایا تو پھر وہ جو بھاگ گئے تھے واپس آ گئے. لیکن ایک دفعہ یہ واقعہ ہو گیا تھا. تو یہ بات ہے کہ تم لوگوں نے ایسے کیوں کیا کہ جس چیز کی تم مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہمیں جہاد کا حکم ملا تو ہم جنگ کریں گے، تو اب پھر جنگ کا حکم تو آ گیا ہے، پھر مقابلے کے لیے کمزوری نہ دکھائیں. فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ جو بات ہے نا کہ جو کہتے ہیں اور وہ کرے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے لیے بہت بڑی بات ہے، اللہ ناراضگی کی ایسے لوگوں کے لیے جو ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ تقریریں بہت کرتے ہیں اور بہت لوگوں کو ایسے ہیں جو موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو باطل کے جھنڈے جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے وہ بڑے کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ غضب ناک ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان پہ غضب ناک ہوتا ہے تو محبت کن سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ساتھ بتا دیا. محبت جن سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، صفن صف بستہ ہو کر کانہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ خصوصیات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے
ان میں پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کسی اور راستے میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ صفن، کہ وہ صف بستہ ہوتے ہیں، تنظیم کے ساتھ ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، ایسے نہیں بھی ہر کسی نے کوئی ادھر چل رہا ہے، کوئی ایسے نعرہ لگا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، ایسے نہیں ہے، منظم ہوتے ہیں، ایک امیر کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت کیا بتائی کہ بنیان و مرصوص، کہ وہ آپس میں ایسے جڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا، جیسے کوئی دیوار ہو جس میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ رساس سیسے کو بھی کہتے ہیں، چونے کو بھی کہتے ہیں، چونے کی جو استعمال کرتے ہیں نا عمارتوں میں، بنیان و مرصوص یعنی مضبوط دیوار۔ یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے پھر اب خطاب کیا، یہ سارا خطاب مسلمانوں کو ہے، اہل ایمان کو ہے، سارا خطاب پوری صورت جو ہے نا وہ اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اب یاد کرایا کہ ایسا تم نہ کرنا، کیونکہ جنگ احد میں کمزوری ظاہر ہوئی تھی نا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ تم ویسے نہ کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے پیروکاروں نے کیا تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے پیروکاروں نے کیا تھا، تم ایسے نہ کرنا۔ یہاں پہ دو مثالیں دی تاکہ مسلمان خبردار رہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کو کہ لِمَ تُؤْذُونَنِی، کہ تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو۔ تنگ کیسے کرتے تھے؟ الٹے سیدھے سوال کرتے تھے، الٹے سیدھے مطالبے کرتے تھے، جیسے من و سلوہ مل رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے کہا ہمیں تو دالیں اور ساگ اور یہ چیزیں چاہیے، مطلب اس قسم کی باتیں۔ اور جب حکم ہوا کہ فلاں جگہ حملہ کرو تو انہوں نے کہا جی وہ تو لوگ بڑے طاقتور ہیں اور آپ جائیں، اور آپ کا اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے، مقابلہ کریں، پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو یہ تنگ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے نبی موجود تھا اندر، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بھی ان کے صحابہ ہی تھے، یہ بے شک ان کے تو صحابہ تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے۔ مطلب یہ ہے کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کمزوری بحیثیت انسان کی ہوتی ہے، یہ جو کمزوریوں سے پاک ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں، جسے معصوم کہتے ہیں۔ معصوم عن الخطا نہ صحابہ ہیں نہ کوئی امام ہے، جیسے 12 امام کہا جاتا ہے کہ معصوم ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ نہ کوئی اولیاء معصوم ہیں گناہوں سے، نہ صحابہ گناہوں سے معصوم ہیں، صرف انبیاء ہیں۔ انبیاء میں بھی یہ مادہ موجود ہے غلطی کرنے کا، کیونکہ انسان ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، یہ ایک بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مطلب کہ ایسا موقع آتا ہی نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو، ورنہ داعیہ جسے کہتے ہیں نا داعیہ، وہ موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، انہیں حفاظت حاصل ہے انبیاء کو۔ اسے عصمت انبیاء، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں۔ عصمت انبیاء کا مطلب ہے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت حاصل ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے انی رسول اللہ علیکم، کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، تمہیں معلوم ہے، اور اس کے باوجود تم یہ ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے تبصرہ کیا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے اپنے اعمال کرتوتوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے سارے نہیں تھے، چند لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہ جو ایسے تھے کہ ان کے فلما زاغوا، کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے، خود ٹیڑھے ہوئے، رستے سے ہٹے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے۔ یہ وہی بات ہے کہ جدھر کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق دیتا ہے، اچھائی کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھائی کے اسباب پیدا کرتا ہے، برائی کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائی کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ اسی کو توفیق کہتے ہیں، کسی کو نیکی کی توفیق ملے، کسی کو برائی کی توفیق ملے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے فاسق لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جو خود ہی ہدایت کے طلبگار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت ٹھونستا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک آیت میں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ فرمایا گیا تھا آپ انہیں ہدایت نہیں سے دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ جس کو ہدایت دینا چاہیے۔ نبی پاک کیونکہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت زیادہ فکر میں لگے رہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہدایت دینا جو ہے نا یعنی کہ اپنے ارادے پر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے۔ آپ نے صرف پیش کرنا ہے اسلام کو، دعوت دینی ہے، اور
ان کی مرضی ہے قبول کریں یا نہ کریں۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال اور ان کے پیروکاروں کی مثال کہ ان کے پیروکاروں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ اور یہاں مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے پیروکار ہیں، انہیں سبق لینا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، چند جو غلط کار، ان کی طرح نہ ہو جائیں، اپنے نبی کے ساتھ مخلص رہیں۔ دوسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مریم، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات جو اتری تھی، میرے سامنے جو موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول، اور ایک اور رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو کہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یہ میں خوشخبری دیتا ہوں۔ فلما جاءہم بالبینات، لیکن جب وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا بالبینات، نشانیاں لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، تو قالوا ھذا سحر مبین، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایسے دھوکہ ہی ہے، بس فریب ہے، کوئی مطلب ہے اس کے پیچھے، کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے۔ تو یہ جو انجیل میں بتایا، یہ ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قول انجیل میں آیا اور تورات میں بھی آیا، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جیسے یہاں کے اسم احمد، تو تورات جو انجیل جو تورات تھی وہ عربی زبان میں نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے نا، عربی زبان میں نہیں تھی، تو احمد تو عربی کا لفظ ہے، تو کوئی اگر احمد کا لفظ تلاش کرے تو اسے کبھی قیامت تک نہیں ملے گا، چاہے انجیل تحریف شدہ نبی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام تھا جس کا مطلب احمد تھا، احمد کا مطلب اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے یا وہ خود بہت تعریف کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی، احمد کا یہ مطلب اس معنوں میں تھا۔ اس میں کئی نام آئے ہیں، فارکلیت آیا ہے، منحمنا آیا ہے، بہت سارے نام آئے ہیں جو ان میں لکھے ہوئے ہیں، تورات میں اور انجیل میں نا لکھے ہوئے ہیں، جن کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی، حمد کرنے والا ہو، تو یہ مطلب ہے۔ تو انجیل میں تو یعنی نام آیا اور تورات میں نام نہیں آیا۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بعد جو وہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی آئے گا، یہ الفاظ ہیں، تمہارے بھائیوں میں سے۔ اب وہ کیا تھے؟ وہ حضرت اسحاق کی اولاد تھے، جن کو یہ کہا جا رہا تھا بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا اب انتظار کرو کہ میرے بعد تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی آئے گا۔ تو بھائی تو پھر بنو اسماعیل ہی ہوئے نا۔ یہ اشارہ تھا تورات میں، اور یہ موجود ہے، اب بھی موجود ہے، ایسے ہی موجود ہے، اگرچہ وہ بھائی سے مراد اور لیتے ہیں، جیسے ہمارے مفسرین قرآن کو پھیر پھور کے نا مطلب کہیں جگہ نکال لے جاتے ہیں، تو یہ انہی کی سنت ہے، یہودیوں کے مفسرین کی، کہ تورات کو کچھ نہ کچھ بنا دیا، اور ہمارے مفسرین نے قرآن کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، قرآن کو تعویل سے بنا سکتے ہیں پاجند، یعنی اپنے تفسیروں سے قرآن کو پاجند بنا دیتے ہیں۔ پاجند جو ہے نا آتش پرستوں کی کتاب ہے، یعنی اس حد تک مطلب نکالتے ہیں اپنے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام رہتے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، اور قرآن کے الفاظ کے مطلب ڈھونڈنے چاہیے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر ظاہر کو مستند تفسیر پڑھنی چاہیے، اور مستند تفسیر بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے وقت کا جو سمجھدار اسکالر و عالم ہو اس سے پوچھنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے ہمیشہ، لیکن سمجھنا ضرور چاہیے قرآن پاک کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی بتائی گئی کہ اس نے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس نبی کی، آخری نبی کی خوشخبری دی تھی، لیکن جب وہ آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو فریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بھیجا، یہ جھوٹ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں
کوئی نبی نہیں بھیجا، یا اللہ تعالیٰ نے آخری نبی نہیں بھیجا۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے، آپ بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ حالانکہ حیثیت یہ کہ وہ جو ظالم ہے، جو یہ کرتوت کر رہا ہے، وہ یدعی الی الاسلام، اسے تو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ کاش کہ وہ سمجھتا ہے اس بات کو، اسے تو سلامتی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، امن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کا مطلب امن بھی ہے، اسلام کا مطلب سرنڈر کرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا بھی ہے، اور اسلام امن بھی اس سے نکلا ہے۔ مومن کا بھی یہی مطلب ہے، امن دینے والا لوگوں کو۔ دیکھیں نا، مومن میں امن کا لفظ موجود ہے نا، یہ آپ پیچھے جو گرامر دیکھیں، مومن سی کہ امن دینے والا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا، یہ مطلب بھی ہے۔ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو اپنے اوپر ظلم کریں نا جو لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ پر ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تکمیل کرے گا، اسے مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ شاید یہی آیت تھی کہ جسے ظفر علی خان نے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسی کا ترجمہ کیا ہے شعر میں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ چراغ جو مکے میں روشن ہوا، مدینے میں جیسی تکمیل ہوئی، یہ قیامت تک رہے گا، یہ قیامت تک رہے گا، اور اس کا نور پھیلتا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یاد کرایا کہ وہ ذات جو اس نور کی رکھوالی ہے، جس نے اسلام کو پیش کیا، جس نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، وہ کیا ہے؟ هو الذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات وہی تو ہے، ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ ہدایت اور دین حق۔ اب جہاں پہ مقصد بیان کیا، نبی پاک کی بعثت کا جو بڑا مقصد ہے یہاں بیان ہوا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ تمام جو دین دنیا میں موجود ہے نا، ان پر اس دین کو غالب کر دے، اسلام کو غالب کر دے۔ تو دین آپ لوگوں کو پتہ ہے، کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے، یاد کرنی چاہیے، یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے۔ دین کا مطلب مذہب نہیں ہے، دین کا مطلب ہے طریقے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اگر آپ ایسا طریقہ زندگی گزار رہے ہیں جو سکھوں اور ہندوؤں سے ملتا ہے تو آپ ان کے دین پر ہیں، اور اگر آپ ایسا طریقہ دنیا میں گزار رہے ہیں جو یورپ سے ملتا ہے، امریکہ سے ملتا ہے، تو آپ ان کے دین پر ہیں، ٹھیک۔ اور اگر آپ اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ یہ غالب ہو کر رہے گا، مشرک کتنے ہی تاکہ اسے ناگواری نہ محسوس کرے۔ اور پھر یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ اس کے لیے، اس کام کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، اس نور کو قائم کرنے کے لیے، اور اس دین حق کو قائم کرنے کے لیے، اگر قائم ہو چکا ہے تو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب ہمارے زمانے میں تو یہ قائم بھی نہیں ہے نا، دین قائم نہیں ہے نا ہمارے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے گھر قرآن مجید بھی موجود ہے، الحمدللہ کہ ہم سارے مسلمان ہیں، لیکن دین قائم نہیں ہے۔ قائم کا مطلب کھڑا ہوا نہیں ہے دین، یعنی دین کہیں بیٹھا ہے، ہم نے سلا دیا ہے، اسے لیٹا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہے۔ قائم کا مطلب کھڑا ہوا، یعنی اس کو کھڑا کرنا ضروری ہے دنیا کے سامنے کہ یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر جو اللہ کے آخری نبی نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پیش کیے ہوئے نیو ورلڈ آرڈر پاس موجود ہو، اور پھر ہم دوسروں کی طرف دیکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ عصائے موسوی کی طرح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ جو قرآن ہے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسے عصا تھا۔ اگر اس کو مسلمان سمجھے تو یہ وہی کام کرے گا جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا کرتا تھا۔ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کوئی چیز خرچ کرتا ہے اور اسے نفع کی امید رکھتا ہے، پہلے کچھ چیز خرچ کی جاتی ہے پھر اس سے نفع کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس جہاد کو تجارت کہا ہے کہ پہلے اپنا مال خرچ کرو، پہلے اپنے جانیں اس راستے میں دو، اور اس کے مقابلے میں جو نفع حاصل ہوگا وہ تمہیں آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی تجارت ہے تنجیکم من عذاب علیم، کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے گی یہ تجارت اگر تم نے یہ کی تجارت۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ اب اس تجارت کی تشریح کی، تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ۔ اب خطاب تو مومنین کو ہی ہے نا، اس کا مطلب ہے سچے دل سے ایمان لاؤ، ورنہ سامنے جن کو بات کی جا رہی ہے وہ ایمان والے ہیں۔ فرمایا کہ تؤمنون باللہ، سچے دل سے ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم ایسے کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تم جانتے یہ بات کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتہا الانہار، جس میں نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں اچھے اچھے گھر دے گا، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ دنیا میں جو کامیابی کی لوگ تلاش میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل کامیابی یہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو ہر زمانے میں خواہش ہوتی ہے اہل ایمان کی، جو اس دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں کا نتیجہ جلدی برآمد کیوں نہیں ہوتا۔ فطری خواہش ہے نا کہ 80 سال ہو گئے اس ملک میں کام کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اخرى، کہ دوسری بات، تحبون، آج پسند ہے۔ اب دیکھیں قرآن کیسے تبصرہ کرتا ہے، مدینے میں نازل ہو رہی ہے اور قیامت تک ہمارے اوپر بھی یہ تبصرہ ہو رہا ہے، اخرى تحبون، تو دوسری چیز تم پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ فتح قریب ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، کہتے یہ بھی ملے گی، لیکن صبر کرنا پڑے گا، استقامت سے چلنا پڑے گا، اور اپنے اصولوں کو چھوڑنا نہیں پڑے گا، اسی راستے پر چلنا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ جلد بازی میں اپنا راستہ نہیں بدلنا پڑے گا کہ آپ تو لوگ ووٹ نہیں دیتے تو جناب یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، یہ نہیں ہوگا، اسی راستے پر چلنا پڑے گا۔ بشر المومنین، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ یہ مومنوں کو بشارت دے دیں کہ ایسا ہی ہوگا، کہ قریبی بھی ملے گی، ان کو ملی تھی نا قریبی، جو قرآن نازل ہوا تو ان کو ملی نا، خلافت راشدہ قائم ہوئی نا، اور اس کے بعد روم اور کسرا اور سارے فتح ہوئے نا، یہ ہمارے افغانستان روس تک تو آ گئے تھے صاحب رہی اس حد تک، تو یہ چیز بھی انہیں ملی۔ اور پھر آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کے بعد یہ صورت ختم ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے حواریوں کو کہ من انصاری الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا مددگار میرے ساتھ کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں مددگار۔ مددگار کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ بھی بڑا لوگوں کو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ مددگار کیا مطلب، اللہ تعالیٰ کا مددگار کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مددگار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا جو اختیاری پورشن ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ اس میں اسلام نافذ ہو اور دین کے مطابق لوگ چلے اور اصلاح کریں۔ اب یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتا، اس نے کیا اپنے بندوں کو دے دیا، اپنے نبیوں کو دے دیا، اور اپنے نبیوں کے پیروکاروں کو دے دیا کہ یہ تم لوگ کام کرو، یہ ہے مدد، یعنی اللہ تعالیٰ کا کام جو انسان کر رہے ہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کام، یعنی وہ کلمہ کن کے ذریعے کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، ہمیں دے دیا، نائب بنا دیا نا، خلیفہ بنا دیا، اختیارات دے دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصار اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے مددگار۔
تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. یہ بھی اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ من انصاری اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کے جانشین ہر زمانے میں یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ من انصاری اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ کون ہے. تو فرمایا کہ تم بھی وہی جواب دو مسلمانوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جواب دیا تھا، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ نبی کا جانشین ہو. جب اس نے پکارا کہ من انصاری اللہ تو جواب دینا چاہیے ان حواریوں کی طرح کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار. لبیک کہنی چاہیے، پھر صرف خالی لبیک کے نعرے نہیں لگانے چاہیے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی انصار اللہ بننا بھی چاہیے. اور فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اسی وقت ہی نا کہتے عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے نا مخاطب، کہتے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب حق کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک حصہ مانتا ہے ایک حصہ نہیں مانتا. وہاں بھی یہی ہوا، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور کفرت طائفہ، اور دوسرے گروہ نے کفر کیا، انکار کیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر، ہم نے ان کو ان کے دشمنوں پر ان کی مدد کی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور پھر غالب ہو کے رہے. تو اب بھی اگر ایسا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرنے والے، ان کی اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا، اور وہی ظاہرین ہوں گے. ظاہرین کا مطلب ہے غالب ہوں گے، دوسروں پر غالب آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی امید بھی رکھیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت سے بھی ضرور نوازے گا. صدق اللہ.